جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی، انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، آن ریکارڈ 3 الیکشن کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے۔ الیکشن کمیشن کیا اسی سکیل پہ جج کرتا ہے پی ٹی آئی کو جس طرح اے این پی کو جج کیا ہے، کس طرح مسلم لیگ نواز کو جج کیا ہے، پیپلز پارٹی کو جج کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس ملک کے سارے اداروں نے وہ سلوک کیا ہے جو آرفنز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں آخری بات، آپ نے ججمنٹ دے دی، اب بات ختم ہو گئی، اس کا ریویو ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا۔ اب اس ججمنٹ کو میری نظر میں اس ملک کی تاریخ جج کرے گی۔ آپ اگر وہ دنیا کی سب سے لمبی کتاب جو ہے نا، مارسل پاؤسٹ ہے، فرینچ رائٹر ہے، اس نے لکھی ہے، اس کے اندر کوئی 10 لاکھ کریکٹرز ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے، ہزاروں پیجوں پہ۔ اتنی بڑی کتاب بھی اگر لکھ دیں ججمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو یہ تاریخ نے بات نہیں ماننی۔ آپ کورٹ کے اندر تو کہہ دیں کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی، آپ کی غلطی ہے، لیکن اس ججمنٹ کو جج تاریخ کرے گی اور اسی سکیل پہ کرے گی، اسی پیرامیٹر پہ کرے گی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس جج ہوا، جس پہ 200 کیس جج ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کیس جج ہوا، نصرت بھٹو کیس جج ہوا، آسمہ جیلانی کیس جج ہوا۔ کیونکہ جب بھی نظریہ ضرورت حاوی ہوا آئین و قانون پہ، وہ اس وقت تو ججمنٹ ٹھیک لگی، لیکن تاریخ نے اس ججمنٹ کو نہ مانا نہ اس کو قبول کیا، اور بالکل وہ کوٹ کرنے کے قابل بھی ججمنٹ نہیں بنی۔ اور اس ججمنٹ سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جو ہمیں تاریخ بتائے گی۔ یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیں، وتھ پیسج آف ٹائم یہ چیز اسٹیبلش ہوگی۔ باقی روک صاحب بتائیں۔ تھینک یو ابو ذر صاحب۔ آپ یہ جو اس کے علاوہ جو ایک کیس ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ونس اگین ابو ذر سے میں چاہوں گا کہ وہ اسسٹ کریں، مدد کریں۔ وہ ہے یہ جو ہمارا ریزرو سیٹس کا کیس ہے، جو کہ ایکچولی تو 2-3 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے پچھلے 2 ہفتے سے چل رہا ہے، اور ابھی ایک اور ہفتے کے لیے اس کو آگے ڈال دیا گیا ہے۔ یہ قانون کی تقاضے جو ہیں ان کے مطابق آگے نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ ان فزیکل ریالٹیز کی بیسس کے اوپر آگے کیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت مینیفیسٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تقریباً کنسنسس ہے اس کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا، اور اس مس انٹرپریٹیشن کی بیسس کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے الیکشن سمبل بیٹ سے ڈپرائیو کیا، محروم کیا، اور اس کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے تھے ان کو ڈس انفرینچائز کیا۔ کنسیکوینٹلی جو الیکشنز ہوئے وہ اس انڈرسٹینڈنگ اور اس بیسس کے بھی اگر آپ آگے بڑھیں تو وہ الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستانی پاپولیشن کا ایک لارج سیگمنٹ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا تھا، اس ججمنٹ کے ذریعے آپ ان کو ڈس انفرینچائز کر چکے ہو۔ اگر ایک شخص کو بھی ڈس انفرینچائز کیا جائے تو وہ الیکشن نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں اب یہ ڈان میں نے پکڑی ہوئی ہے، آج 3 جج صاحبان جو ہیں ان کے کوٹس بھی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کے علاوہ جسٹس منیب صاحب نے کیا کہا ہے اس کو بھی کمپلیٹ پڑھیے گا، اور منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی کمپلیٹ پڑھیے گا۔ اب مسئلہ ایک ہے کہ جج صاحبان ایک طرف بالکل ورچولی ایک کنسنسس کریٹ ہویا ہوا ہے کہ نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ تھی ریگارڈنگ ڈپرائیونگ پی ٹی آئی آف دا بیٹ سمبل، وہ غلطی جو انہوں نے اپہولڈ کی تھی الیکشن کمیشن کی، وہ غلطی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو انٹرپریٹیشن تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی، جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے جو بیٹ کا سمبل تھا وہ ہم سے لے لیا تھا، وہ بھی بالکل غلط تھی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کورٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف میجورٹی آف ججز جو ہیں ان کا یہ اوپینین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے، اور ان کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ ایک میجورٹی جو ہے ججز کی اوپینین سامنے آ گئی ہے، اس بارے میں کوئی ایمبیگوٹی آپ کے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جب بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب بھی الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پروسیڈنگز ہے اس کا رخ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر کے ان کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کی یا کمپلیٹلی اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دیکھیے یہ جو ججمنٹ ہے اس کے بہت دوررس نتائج نکلیں گے. اس ججمنٹ کی بیسس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جن سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا وہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, اور اگر نہیں ملیں گی تو وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگا, ایک گریوس کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہوگا. لیکن جب منصف خود انصاف کا قتل کرنا شروع کر دے تو پھر جو انصاف مانگنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس وقت اس فل کورٹ جو ہے اس کی جو پروسیڈنگز کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں منصف جو ہے وہی آئین کی تجدید کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی اسٹیئنگ ود ان آور کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل لمٹس کہ ہم اپنی آواز کو ان تک پہنچائیں کہ اس ملک کو 76 سال تک انصاف سے ڈپرائیو کیا گیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ آپ انصاف ہونے دیں, آپ لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ ان سے نہ چھینیں, وہ ان کو تفویض کریں, وہ ان کے پاس رہنے دیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی. پاکستان میں جمہوریت کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. پاکستان میں ہیومن رائٹس کا فیوچر وہ پہلے ہی تاریک ہے, وہ جو اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی کی کرن باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. سو یہ ایک بلیٹنٹ مینیفیسٹیشن ہے آپ کے منصف کے پارٹیزن ہونے کی, آپ کے منصف کی کانسٹیٹیوشن کی تجدید کرنے کی, آپ کے منصف کی رول آف لا کی تجدید کرنے کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری درخواست ہے, ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ انصاف کے تقاضے, آئین کے تقاضے, قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں اور لوگوں کو ان کا رائٹ ملنے دیں, اور اس پارٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے جس کو لوگوں نے اس کو دیا ہے وہ اس تک آگے جانے دیں. آپ اس کے اوپر کچھ کہہ لیجئے جناب. اس میں رؤوف صاحب نے بات تو کافی کر دی, اس میں 2 پوائنٹس بات کور کروں گا. دیکھیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹیز ایکوز ان کورٹ روم 1 اگین. اب یہ ہے تو 4 لائنیں, اور یہ ڈان نے جو پچھلے اخبار میں لکھا کہ دا سی جے پی کمز ٹو ریسکیو الیکشن کمیشن. سو لاسٹ 2 ہیڈ لائنز ہیں ڈان اخبار کی جو پاکستان کا پرائم نیوز پیپر ہے انگلش. پہلا کہتا ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ایکوز ان دا سپریم کورٹ اگین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ نظریہ ضرورت کو ریوائیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کورٹ روم 1 میں. اب نظریہ ضرورت تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ آئین کچھ کہتا ہے, قانون کچھ کہتا ہے, لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہی بات آپ کے ڈان اخبار کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, ڈان اخبار کہہ رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں رپورٹ ہوں گی پرائم نیوز پیپر میں تو کیا میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے فیئر ٹرائل ملے گا؟ کیا مجھے ایلیمنٹ آف بائس تو نہیں نظر آ رہا؟ یہ کچھ سوال ہیں جو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں, آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہ پرپیٹریٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے فرسٹ کنڈیشن ہوتی ہے ایز اے جج کی, ایز اے کورٹ کی, امپارشیلٹی. اگر وہ امپارشیلٹی نہ ہو اور آئین اس میں نظر نہ آ رہا ہو تو بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. باقی روز صاحب نے کافی کلیئر کر لیا. سب جوڈس میٹر ہے, ہماری یہی سبمیشن ہے. اس میں ہمارا آئینی رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ریزرو سیٹس کا ول آف دا پیپل سپریم ہے, اس نے پریویل کرنا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رائٹ جو ہے ہمیں وہ دیا جائے گا. جو نظریہ ضرورت ہے اس کو فوقیت نہیں دی جائے گی آئین اور قانون پہ. تھینک یو. ایک چھوٹا سا ایک اور, آپ کو پتہ ہے کہ ہم 3-4 مہینے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہو کہ ابھی تک ہمیں ایک دفعہ بھی اجازت نہیں ملی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم وہ جلسے کر سکیں. اب آ کے جب ہمارا جو یہ سارا جو راولپنڈی میں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا جو کیس تھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ کیا, تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے سامنے ڈپٹی کمشنر کو اور ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا عامر مغل کو, ان کو ملاقات جی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ایک تاریخ سیٹ کریں کہ کس دن یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا
اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. سو وہ وہیں کورٹ روم میں بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 6 تاریخ کو ترنول کے مقام کے اوپر ہم وہ جلسہ کریں گے. تو کورٹ نے یہ ججمنٹ دی کہ جی یہ ان کو 6 تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد وہ ہمارا عامر کچھ 6 دن ہو گئے ہیں یا 7 دن ہو رہے ہیں وہ رابطے میں ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, اور آج جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں ابھی تک اس مومنٹ تک اس کو NOC جو ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ وہ ریٹن فارم میں نہیں ملا. دیٹ مینس کہ ٹیکنیکلی ہم وہ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. سو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنا چاہ رہی ہے اور اس کے پاس کورٹ کی بیکنگ بھی ہے, آپ اس کو وہ سیاسی جدوجہد قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے. مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ اس ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے, مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دینی, اور یہ کہ میں نے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ میری ٹرانسفر کر دیں یا میں 4 تاریخ کو یہ ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دوں گا. آج 3 تاریخ ہے, کل 4 ہے, آج تک تو نہیں ملا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یہ اسٹیٹ آف سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کے بارے میں ریاست کا جو رویہ ہے. بالکل سپیس تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنی پولیٹیکل جدوجہد جو ہے, اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کریں. سو میری زمینی ناخداؤں سے گزارش ہو کہ یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے. اور اگر نہ کیا گیا تو جیسا کہ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ جو ہے وہ کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کلیش ہو, ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو, لیکن سے صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو ایکسرسائز کرنے کے راستے میں روڑے اٹکانے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. انفارچونیٹلی اس وقت تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو کانسیکوینسز ہوئیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ PTI کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی, وہ پھر ریاستی عناصر کے اوپر جائے گی جو کہ یہ سب کام جو ہیں پردوں کے پیچھے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی ایک آدھ سوال ہو؟ یہ پچھلے 15 دن سے وہ کچھ ٹاؤٹس بھی لانچ ہوئے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر ڈس انفارمیشن اسپریڈ کی جا رہی ہے. کہہ دیا میں نے. جناب آپ کہیے. کل پتہ چلے گا, آج رات کو 12-1 بجے کے بعد پتہ چلے گا جب وہاں سے نام آئیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا. جی اور بالکل نہیں ہوئی. میں نے کل بھی کہہ دیا, کل 4 پروگرامز میں آ کے میں نے یہی اسٹیٹمنٹ دیا کیونکہ سب لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں. کسی کی رکنیت معطل نہیں ہوئی, کسی کی رکنیت معطل نہیں. شیراجی صاحب کی شیطانی مسکراہٹ, سوری معصومانہ مسکراہٹ کے پیچھے جو ہے سوری سلپ آف دا ٹنگ. جی لیکن اس وقت فواد چودھری کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی تناظر میں سوال, انہوں نے انٹرویو کیا یہاں ہمارے شراز صاحب کو, انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی میں بھی ان کے کچھ بندے ہیں اور پارلیمانی پارٹی یعنی پر اسمبلی جتنے بھی ہیں ان میں سے چند افراد سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کا گروپ اس وقت ایکٹیو ہے, یعنی فواد چودھری کے 3 سے 4 بندے اس وقت ان کی واپسی کے لیے پارٹی کے اندر کوششیں کر رہے ہیں. یہ ایسا بھی ہے؟ میرے پاس کوئی ایسٹرولوجیکل پاورز نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ لیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈیٹڈ 22 جون 2023. Termination of his membership from Pakistan Tehreek Insaf. This man is not a member of Pakistan Tehreek Insaf. He is a toady launched by the establishment to create disruption in the party.
پاکستان تحریک انصاف. یہ جناب آپ کے فیوریٹ جس کے بارے میں شرازی صاحب روز شام کو سر بیٹھ کے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 22 جون 2023. یہ دیکھ لیجیے کیا آئی پی پی بھی جوائن کیا انہوں نے. اس کے بعد ختم ہو گیا, میں نے یہ دکھا دیا. دیٹس آل. ہی از ناٹ اے ممبر آف پی ٹی آئی.